موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظاہر سی بات ہے علم اور اہل علم کے سلسلے سے جس سلسلہ بیان کا ہم نے چاند رات سے آغاز کیا تھا آج ہم اس کے آخری میں داخل ہوئے ہیں. موضوع اپنے آپ میں بڑا وسیع موضوع ہے. علم اور اہل علم قرآن اور روایات کی روشنی میں، اور یہ موضوع وہ ہے کہ جس کو ہر دور میں اور ہر نسل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس موضوع کے مکمل تقاضے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے ویسے ہی علم انسانی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے. اور جب علم آگے بڑھے گا تو ہر دور میں ضرورت ہے کہ علم کی بات کی جائے اور اہل علم کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو انسان اس سلیقے سے، اس اسلوب سے، اس طریقے سے گزار سکے کہ جو طریقہ اہل علم نے بتایا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایک وہ کتاب علم ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی. الزمان یفسر القرآن، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تفسیر وہ ہے کہ جو لکھی جاتی ہے لفظوں میں، اور ایک تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جس کی عملی تفسیر سامنے آئے. تحریری اور کتبی تفسیر ممکن ہے کہ اس صدی میں لکھی جائے، لیکن اس کی عملی تفسیر ہو سکتا ہے کہ 200 سال بعد نمایاں ہو. یہ عین ممکن ہے. اور معصومین کے اقوال میں یہ چیز موجود ہے کہ زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا رہے گا. اور علم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے کوئی حدود، کوئی بندشیں، کوئی جو ہے وہ قیدیں نہیں رکھی گئی. اور جتنی اہمیت علم کی اسلام نے دی، کسی موضوع کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ احکام اسلام میں کچھ احکام وہ ہیں کہ جس کے ساتھ بندشیں لگی ہوئی ہیں. مثلا جہاد ہے. جہاد کا تعلق مردوں سے ہے، خواتین سے نہیں. لیکن علم وہ ہے کہ جس کے لیے آواز آئی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خواتین پر واجب ہے. تو یہاں پر مرد اور عورت کی قید کو ختم کر دیا گیا. اگر آپ مکان کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ حج پر اگر جائیں گے تو آپ اپنے گھر پر حج نہیں کر سکتے. آپ جانا ہوگا آپ کو مکہ مکرمہ میں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک اپنی ترقیوں کے پیش نظر یہ کہنے لگے کہ آپ آئیے حج ہمارے یہاں کر لیجئے. تو اسلام اس کی
اتھارٹی نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ضرورت ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایک جگہ سے، ایک مکان سے مخصوص ہے، دوسری جگہ آپ نہیں کر سکتے. مگر جب بات علم کی آئی تو احادیث آئی، اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی وہاں پر دوریاں مراد ہے کہ آپ کتنی بھی دور چلے جائیں علم کی خاطر، کوئی ایک مکان قید نہیں ہے، کوئی جگہ قید نہیں ہے، کوئی ملک کی قید نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ، کسی کے پاس بھی جا کر علم کو حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا مکان کی اور جگہ کی بندشیں بھی ختم جو ہے وہ کر دی. اسی طرح زمانے کا مسئلہ ہے. کچھ احکام وہ ہیں جو زمانے سے خاص ہیں. 15 سال آپ ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تب آپ کے اوپر احکام نافذ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان زمانے کا محتاج ہے. ظاہر ہے اس وقت آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو ہر عبادت کا ایک وقت معین ہے، وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. لیکن علم کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ علم کو گہوارے سے لحد تک حاصل کرو. یعنی اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے. تو لہذا علم کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ جہاں اسلام نے سارے قیدوں کو ختم کر دیا ہے، اس سے بہتر اور میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، مجھے آگے جانا ہے اور آج کیونکہ آخری گفتگو ہے اور گفتگو بھی زیادہ طویل نہیں ہے، تو لہٰذا تاکہ آیت کے بھی جو ہے وہ تمام تر تقاضے پورے ہو جائیں. تو لہٰذا علم کی جب بات آتی ہے تو نہ، اور اسی طریقے سے جہاں شخصیت کا مسئلہ آتا ہے، دیکھیں آپ جو ہے ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مومن ہو، اس کے پیچھے اچھی تجوید اور اچھا جو ہے وہ جاننے والا، صحیح سے نماز کی ادائیگی کرنے والا ہو. ہر کسی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے. مگر علم کے لیے یہ قید نہیں ہے، بلکہ قید علم کے لیے کہا گیا اطلب العلم ولو من فم المشرک، کہ علم کو حاصل کرو چاہے وہ مشرک کے منہ سے حاصل کیا جائے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے. جہاں بھی، جس جگہ بھی، جیسا بھی علم اگر اچھا مل رہا ہے، مگر یہ شرط ہے، یہ احساس ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ علم ہی نہیں ہے. بات یہاں علم کی ہو رہی ہے. اگر علم کو حاصل کرنا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ کہیں جانے کی قید ہے، نہ کسی خاص مکان کی قید ہے. کوئی قید نہیں ہے. بس ایک ہی جو ہے پروردگار نے حل یہ ہے کہ اس کی کوئی سرحدیں بھی نہیں ہیں. رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. جب یہ کہ اس رسول سے کہا جا رہا ہے قل رب زدنی علما، جو علم کے آخری مرحلے پر عالم امکان میں ہے، اس سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے. تو یہ بتایا، یہ دعا نہیں کرائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، علم کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. تو لہذا یہ ایک پہلو ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے. دوسری چیز کیا ہے، میں اب تو آج صرف عناوین آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اپنے اعتبار سے پھر اس کو آپ اسٹڈی کیجئے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجلس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات بیان کروں. میں تو صرف آپ کو ایک عناوین دے رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے پھر آپ اس کو اسٹڈی کیجئے گا. دوسری چیز جو ہے وہ دیکھیے، علم ہر زمانے میں ترقی تو کرتا ہے، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ کہ آدم سے لے کر ظہور امام تک جتنا بھی علم ترقی کرتا رہے گا، وہ علم کے 27 حروف ہیں. آپ فرماتے ہیں، اب حروف سے مراد حروف تہجی نہیں ہے، یہ ایک ابواب ہے. حروف آپ نے فرمایا 27 حروف ہیں. 27 حروف میں 2 حرف ایسے ہیں، یعنی 2 باب ایسے ہیں، 2 مرحلے علم کے ہیں جو آدم سے لے کر ظہور امام تک علم کی کارفرمائیاں کرتے رہیں گے. 2 باب. جائیے آپ اس حدیث کو امام صادق سے پڑھیے، اور حدیث صحیح السند ہے.
کہ 2 باب صرف علم کے. اب آپ دیکھیے علم کتنی ترقی کر رہا ہے، اور قرآن نے ادھر آواز دی یسألونک ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میرے حبیب لوگ اس سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تم کو جو علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے. کیا بات ہے. تو جو بات حدیث کہہ رہی ہے اسی کی تائید آیت کر رہی ہے. کیا بات ہے. توجہ کر رہے ہیں. تو ظہور آدم، جناب آدم سے لے کر ظہور امام تک علم 2 حروف کا علم ہے کہ جو پہنچے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں جو افراد 50 سال کے جن کی عمر ہے 50 سال پہلے کی آپ ترقی سے آپ کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا علوم جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہوگا. لہذا لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ 2 حروف کا جو علم ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 25 حروف کے علم کا اضافہ ہو جائے گا. تو لہذا 27 حروف کا علم ہوگا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 27 حروف کے علم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج حکومت امام زمان کے سلسلے سے اگر آپ بحث کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پر ساری چیزیں بدلی ہوئی ہوں گی. بھائی اب سے آپ 100 سال پہلے کی چیزوں کو اور آج کی چیزوں سے مقارنہ کریں گے تو ساری چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں گی نہیں آئیں گی. تو ظاہر ہے کہ اب ظہور امام تک چیزیں کتنی چینج ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ جو روایات میں ہے کہ کھانے کا انداز بدل جائے گا، پینے کا انداز بدل جائے گا، لباس کے پہننے کا انداز بدل جائے گا. حد یہ ہے کہ اگر کلرز کی کیفیت ہے تو اسے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کپڑے خود بخود رنگ چینج کر سکتے ہیں جب چاہے اپنے ارادے سے انسان اس کلر کو چینج کرتا ہے. جائیے آپ حکومت جو ہے ظہور امام کے حکومت کے سلسلے سے تفصیلات پڑھیے کہ کیا کیا چینجنگز ہوں گی، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی. اس لیے کہ اب ظاہر ہے مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے مرزا محمد اطہر خدا بریق رحمت کرے خطیب اکبر کو. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھیے آج ہم اگر اس بات کو کہیں تو سب لوگ بڑی تعجب کریں گے کہ جس طرح سے لفٹ ہوتی ہے اور لفٹ میں جو ہے وہ فلورز ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ یا فرسٹ پہ یا سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں ایک زمانہ وہ آئے کہ جہاں فلورز لکھے ہوں وہاں کنٹریز لکھی ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے. اس پہ کنٹریز لکھی ہوں، آپ بٹن دبائیے اس کنٹریز پہ پہنچ جائیں، اس کنٹری پہ پہنچ جائیں گے، اس ملک میں پہنچ جائیں گے. یہ اس زمانے میں اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن آنے والے 200 سال بعد ایسے ممکن ہے کہ ایسا ہو. توجہ کر رہے ہیں. ورنہ مجھے بتائیے کہ اگر اب سے 100 سال پہلے کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو ہے وہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں بیٹھ کر امریکہ والے انسان سے گفتگو کر سکتا ہوں اور اس کی ویڈیو دیکھ سکتا ہوں، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہوں، اب سے 100 سال پہلے اگر کوئی کہتا تو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اس بات پر، ویسے ہی اس زمانے کے لوگ اس کو کہتے جو یہ کہتا. توجہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم کی ترقی، دیکھیں میں نے مسلسل اشرے میں آپ کو یہ بات اس چیز کی طرف متوجہ کرتا رہا کہ علم قرآن میں بہت ساری وہ آیات ابھی باقی ہیں کہ جہاں قرآن نے چیلنج نہیں کیا، اشارہ کیا ہے. اب یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ ان اشاروں کو سمجھے اور اس منزل تک پہنچے. یہ انسانیت. اب یہ بدبختی ہے اس مسلمان کی کہ اس کے پاس سب چیز کے لیے وقت ہے مگر قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. کائنات کی واحد وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے مگر بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہندو پاک میں بھائی آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیا کہ ہاں ماشاءاللہ میرا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے. ہم نے کہا اچھا بسم اللہ. اب جو پڑھا تو بسم اللہ ہی جو پوچھا اس کے معنی کیا ہے، کہنے لگے یہ نہیں پتا کہ اس کے معنی کیا ہے، صرف قراءت جانتے ہیں. قراءت ثواب رکھتی ہے مگر وہ زندگی کو نہیں بدل سکتی. توجہ کیجیے گا. قرآن کی قراءت، اس کو ریڈنگ، اس کو پڑھنا بظاہر طریقے سے بغیر سمجھے پڑھے ہوئے ثواب مل جانا الگ بات ہے،
ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن صرف قرائت سے زندگی کے اصول نہیں بنائے جا سکتے، زندگی کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ اور دیکھیے اب تو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے عربی نہیں آتی، جو زبان آپ سے آتی ہے اس زبان میں قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ترجمہ ہر زبان میں تقریباً قرآن مجید کا ترجمہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو کم سے کم اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے اوپر شبہات آئیں، ہوتا نا کوئی انسان کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اب یہ ہونے لگا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ پڑھا، فلانا مولانا صاحب سے یہ پڑھ کے گئے تھے، اچھا یہ الگ بات ہے کہ مولانا سے ہی پوچھتے ہیں، اسی سے نہیں پوچھتے کہ جس نے وہ بات پڑھی ہو، دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ فلاں مولانا صاحب نے وہ بات پڑھی، ارے بھائی فلاں صاحب نے پڑھی تھی تو فلاں سے کیوں نہیں پوچھا؟ جس نے پڑھی تھی ان سے پوچھیے، مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو لہذا عزیزان گرامی اب کیا کیفیت ہے؟ کنفیوژن ہے، نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا کنفیوز ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے۔ یاد رکھیے گا کنفیوژن ہر زمانے میں رہا، اشتباہ ہر زمانے میں رہا، کیا جنگ جمل میں کنفیوژن نہیں تھا؟ ایک طرف زوجہ رسول ہے، دوسری طرف داماد پیغمبر ہے، تو کنفیوژن تو تھا کہ انسان جو ہے وہ رسول کی زوجہ کی طرف جائے یا داماد پیغمبر کی طرف جائے۔ جنگ صفین میں ایک طرف خال المومنین، بھائی آپ ہی تو نہیں مانتے لیکن عالم اسلام تو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے نا، تو خال المومنین اور ایک طرف امیر المومنین، تو کنفیوژن تو ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زوجات رسول میں وہ زوجات بھی ہیں جو خدیجہ جیسا کردار رکھتی ہیں اور وہ بھی ہیں جو وہ رکھتی ہیں، تو اب یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کنفیوژن نہیں تھا۔ اور دیکھیے یہ تو کچھ بھی نہیں، چھٹے امام کے زمانے میں جو مذہب بنے ہیں، واقفیہ مذہب آیا، سطحیہ مذہب آیا، الگ الگ ہر زمانے میں جو ہے وہ نظریات اور فکر بدلتے رہتے ہیں، تعجب نہ کیجیے گا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، ہر زمانے میں شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینکما، شیطان تم دونوں میں جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ شیطان کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ فرض کیجیے جہاں بھی اگر جھگڑے کی کیفیت ہو تو ضرور درمیان میں شیطان ضرور ہوگا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ درمیان میں ہے یا وہ انسانی شیطان بن گیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے، کبھی خود انسان شیطان کی شکل بن جاتا ہے نا، مجسم ہی شیطان ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے، حص و حرکت جو ہے وہ شیطانی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی جہاں کیفیت یہ ہو، بہت غور کیجیے گا، تو لہذا کبھی بھی کسی بھی شے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی والے گھبراتے نہیں ہیں، بس دو چیزوں کو اصول بنائیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ خود پڑھنے کی عادت ڈالیے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ میرا موضوع علم ہے، اس لیے میں یہ آخری اور نہ جانے اس کے توسط سے بات کہاں تک جائے گی، اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ آپ خود اسٹڈی کیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا جب کسی نے پوچھا کہ حق اور باطل میں فاصلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا 4 انگل کا فاصلہ ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جہاں صرف سننے کے اوپر نہیں رہنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذمہ داری ہے کہ اسے پڑھیں۔ تو ایک چیز یہ کہ اسٹڈی اس چیز کی طرف جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ امام نے خود نسخہ بتایا ہے۔ مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر شبہات آئیں، سمجھ میں نہیں آئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی طرف چلے جاؤ۔ کچھ نہیں سب کر سکتے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لو۔ قرآن کا ترجمہ ہی جو ہے آپ کو، اگر سلیقے سے انسان جو ہے اور غور و فکر سے قرآن کے ترجمے پر غور کرے گا تو بخدا یاد رکھیے جس طرح سے قرآن ناطق منزل تک پہنچاتا
منزل تک پہنچاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک کیفیت ہے. اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں علم، میں نے کہا علم کی کیفیت کیا ہوگی، ظہور امام کے وقت علم کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور اس سے ان معجزات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو معجزات قرآن نے تحدی اور چیلنج کے طور پر نہیں دیے. معجزات انبیاء صرف اس لیے ہی نہیں ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے دعوی نبوت ہے معجزات، لیکن اس قوم کے لیے ہدایت ہے معجزات، رہنمائی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ان معجزات کو دیکھ کے اپنا فیوچر بناؤ. اب یہ ہماری بدبختی ہے، عالم اسلام کی بدبختی ہے کہ وہ سب جگہ جاتی ہے مگر قرآن کی طرف نہیں آتی. اور دیکھیے یہ بڑا سخت جملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ کسی بھی کمیونٹی میں مذاہب نہیں ہے. ہندوازم کو میں جانتا ہوں، ہندوازم میں بہت سارے مذاہب ہیں. کیا کرسچن میں مذاہب نہیں ہے؟ کیا یہودیت میں مذاہب نہیں ہے؟ کس میں مذاہب نہیں ہے؟ تو پھر جھگڑے عالم اسلام ہی میں کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر مسلمانوں کے درمیان ہی جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ مذہب تو سب میں ہے. وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں کوشش اپنی جنت جانے سے زیادہ دوسرے کو جہنم بھیجنے کی ہے. لہذا علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، معرفت کا دروازہ خود اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ دوسرا جہنم میں جائے، ہم جنت میں جائیں یا نہ جائیں اس سے بحث نہیں. اور کیفیت کفر تک آ جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا علم کے دروازے نہیں کھلیں گے، علم کے دروازے نہیں کھلیں گے. تو لہذا علم کے دروازے کھلیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کی آیت جو میں مسلسل پڑھتا چلا جا رہا ہوں، آج سے اشارہ کر رہا ہوں، مصداق دے رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے اسٹڈی کیجیے. اے گروہ ہے جن و انس، اگر تم میں طاقت اور پاور ہے تو آسمانوں زمینوں کی سرحدوں کو سے باہر نکل کر دکھاؤ. نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ سلطان کے ذریعے سے. تو کوئی اس آیت کا مصداق تو ہو، کوئی ایسا تو نظر آئے کہ جو زمین و آسمان کی سرحدوں کو طے کر دے. توجہ کیجیے گا. تو ہمیں تلاش ہے اس انسان کی، اور یقیناً وہ انسان ہوگا کہ جو قیامت تک کے لیے اس کا عمل جو ہے وہ ایک آئیڈیل کی شکل میں ہوگا. قرآن جن و انس کے لیے چیلنج کر رہا ہے. اگر تم میں طاقت اور پاور ہے تو جن اور انس دونوں کے لیے ہے. تو وہ انسان جو اس مرحلے تک پہنچ جائے وہ جنوں اور انسوں میں سب سے زیادہ بلند ہوگا. توجہ کر رہے ہیں بھائی عزیزان گرامی؟ یہی وجہ ہے کہ جو سورہ اسراء اور سورہ نجم میں دونوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس لیے کہ سلطان کے لیے طاقت الہیہ کا ہونا ضروری ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، توجہ کیجیے گا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں لے گئی؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے چند حصے، مختصر سے حصے میں، اب اس کا حصے کتنا مقدار نہیں بیان کی گئی. کہاں پر گئے رسول؟ 7 آسمانوں کو پار کر کر زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ میں نے اول مجلس میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. تم زمین اور آسمانوں، زمین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، آسمانوں کے لیے جمع پلورل کا صیغہ استعمال کیا کہ تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے باہر نکل کر دکھاؤ. ایک وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور ایک وہ تھا کہ جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو تجاوز کر گیا. آج تک ابھی 7 آسمان کراس نہیں کر پائی ہے انسانیت، لیکن راستہ پہلے دیا ہے کہ ممکن ہے اگر طاقت رکھتے ہو. توجہ کیجیے گا.
اور پھر جب ساتوں آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پر جو نورانی مخلوق تھی جبرائیل، اچھا سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے بعد کی منزل ہے، اب 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد عرش و کرسی، اور اس کے بعد تو وہ عالم ہے کہ جس کی تفسیر جو ہے وہ لفظ بیان ہی نہیں کر سکتی، یعنی لفظوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس عالم انوار کو بیان کرے کہ وہ منزل کون سی تھی کہ جہاں رسول تشریف لے گئے۔ لیکن جبرائیل نے تو کہہ دیا نا، اب اس آیت کا مصداق آپ نے دیکھا کہ کیسے زمین و آسمان کی سرحدوں کو طے کیا جا رہا ہے، تو لہذا اس منزل پر جبرائیل نے آنے کے بعد کہا کہ میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں، ایک انمولا قدم نہیں، ایک انمولا بھی آگے بڑھ جاؤں، لا احترق تو میں جل کر مر جاؤں گا، جل کر مر جاؤں گا، اس لیے کہ منزل نور ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، میں چل کر ختم ہو جاؤں گا۔ تو جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کی بلندی پر چلا جائے۔ سدرۃ المنتہا یہ حرف آخر ہے۔ میں نے کبھی یہ جملہ پیش کیا تھا کہ وہ انسان جو اپنی سرحدوں کو نہیں پہچانتے، انہیں رسول کی صحبت بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ بھائی رسول ساتھ ہیں، چلو، یہ رسول اسلام خود کہتے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن نہ لو، چلو، تو جبرائیل چلے جاتے نا۔ لیکن نہ رسول نے یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، نہ جبرائیل نے یہ خواہش کی کہ آپ مجھے آگے لے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا بھی، آقا بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حد کو پہچانو، اور کامیاب بھی وہی انسان ہے جو اپنی حد کو پہچانے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہذا اب رسول سدرۃ المنتہا، سورہ نجم نے قاب قوسین او ادنی، اس منزل پہ پہنچ گئے جو منزل قاب قوسین ہے، ایک کمان یا اس سے کم۔ اب یہ تیر کمان تو وہاں چل نہیں رہے تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ لفظوں میں اس عالم کی تعبیر کرنے کے لیے لفظ نہیں ہیں کہ اس عالم کو تعبیر کیسے کیا جائے، اس کو بیان کیسے کیا جائے۔ خدا کی قسم، اگر ایک پی ایچ ڈی ہولڈر ہو اور اس کے سامنے 5ویں کلاس کے لفظ رکھ دیے جائیں تو اس کی توہین ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 5ویں کلاس کے بچے اس کے سامنے آئے اور وہ پی ایچ ڈی کا لیکچر دے تو ان کے سروں سے نکل جائے گا؟ نہیں نکل جائے گا۔ جہاں عالم انوار کی بات ہو، جہاں جبرائیل بھی رک گئے ہوں، وہاں لفظ سے کیا سہارا ہے؟ لیکن یہ تو قرآن تھا کہ جس نے کچھ لفظیں دے دی ہے نا۔ لیکن کیا کیا جائے، قرآن ہے، لفظیں تو دی، لیکن سمجھانا اسے ہے کہ جو اپنی عقل پہ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ کہا کعبہ قوسین او ادنی، بس حضرت تو وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مجھے ایک دو باتیں اور پیش کرنی ہیں۔ کعبہ قوسین او ادنی، اس منزل پہ گئے کہ 2 یا اس سے کم کا فاصلہ۔ کہا یہ کعبہ قوسین ایک منزل کا نام تھا، یعنی رسول علمی حوالے سے، توجہ کیجئے گا، منزل اس لیے کہ لامحدود علم کے مظہر کا نام ہے رسول۔ توجہ کیجئے گا، خدا عالم ہے، اس کا علم لامحدود ہے، جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور اس لامحدود علم کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس رسول کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کعبہ و قوسین کے مرحلے تک آ گیا۔ اب یہ کعبہ قوسین کا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی اگر وہ کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے، توجہ کر رہے ہیں، اگر وہ شفیع ہے تو یہ بھی شفیع ہے، اگر وہ رحمان ہے تو یہ بھی رحمان ہے، یعنی جو صفات الہیہ ہیں وہ ان کی ذات میں موجود ہیں۔ لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ دینے والا اور لینے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صفات اور کمالات دینے والا ہے، ایک اور کمال اور صفات لینے والا ہے، لیکن 2 منزلیں وہ رہ جاتی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو اس سلسلے میں رکھ دیا۔ پہلی کیفیت ہے عبودیت کی، میرے حبیب یہ وہ قوس ہے کہ تم کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ مگر قابل عبادت نہیں ہو سکتے۔
یہ قوس صرف ہمارے لیے ہے، یہ کمان صرف ہمارے لیے ہے کہ ہماری ہی عبادت ہوگی، کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ ایک قوس ہے. اور دوسرا قوس اے ادنا یا اس سے کم، یعنی یا 2 یا اس سے کم. تو اگر ایک عبادت کا مرحلہ ہے میرے حبیب، تم کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ مگر عبادت کا حق صرف ہمیں ہے، ہماری عبادت ہوگی. تم لائق عبادت نہیں ہو سکتے، تم لائق حمد ہو، اسی لیے ہم نے تمہیں احمد بنایا ہے. ہم محمود ہیں تو ہم نے تمہیں احمد بنایا. لائق حمد ہونا اور ہے، لائق تعریف ہونا اور ہے، لائق عبادت ہونا اور ہے. تو لہذا اور دوسری کیفیت ہے خلقت کی. توجہ کیجئے گا، یہ دوسرا قوس ہے خلقت کا. ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو، لیکن اس خلقت میں ادنا کسی حد تک تم بھی شریک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے نور سے اس کائنات کو خلق کیا. ادنا اس میں ہم نے تمہیں شریک کیا. اب گھبرائیے گا، اس لیے کہ خلقت کہہ رہا تبارک اللہ احسن الخالقین. خالق اور بھی ہے لیکن بہترین خلق کرنے والا وہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، لفظ جس وقت لفظ خالق بولا جائے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ سوائے اس خالق کے کسی اور کا تصور ہے. جو کیجئے گا، اضافت کے ساتھ بولنا اور چیز ہوتی ہے، اور مطلقاً آپ بولیں گے تو خالق کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن ہاں جب بات آ جائے تو اس میں تفسیر کی ضرورت ہے. خالق الارض وہ ہے، خالق السماء وہ ہے. خالق ہونا اور ہے اور اس کے نور سے کسی شے کو خلق کرنا اور ہے. لہذا ان وادیوں میں نہ جائیے گا کہ جو غیر مناسب نہیں ہے. یہی وہ پورے صراط ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے. اگر انسان ذرا سا ادھر چلا جائے تو وہ شرک کی وادیوں میں جا کر اپنی توحید کو فنا کر لیتا ہے، اور جہاں ادھر منزل میں رہے تو وہ عین مواحد ہے کہ جو خدا کی حمد کو مانگتا ہے، خدا کی توحید کو تسلیم کرتا ہے. بس عزیزو، آخری بات پیش کر 5-7 منٹ اور 2-4 جملے مسائل کی پیش کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تو لہذا لیکن یہاں پر بات وہ رک گئی نا، تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو زمین اور آسمان کی سرحدوں کو کیا. میں نے اب تک مسلسل پورا اشرا میں نے آپ کے سامنے کر دیا، مگر میں نے اس مرحلے پہ بات نہیں کی، لیکن کیونکہ وقت کم تھا، چیزوں کو جو ہے وہ مقدمات فراہم کرنے ضروری. اور یہ موضوع اپنے آپ میں اتنا وسیع موضوع ہے، میں نے کہا نا. اور ہر نسل مباحث کی تکرار ہو، ان مباحث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ آل محمد کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے کہ تم علم کے کتنی بھی ترقی جاؤ مگر محمد و آل محمد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. انسان کو یہ آشکار ہو، انسان کو یہ پتہ چلے، انسان کو یہ علم ہو جائے. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہوں نے یہی کہا کہ یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے جسمانی. توجہ کیجئے گا، جسمانی کیسے معراج ہو سکتی ہے. آیا تھا ایک شخص ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا دربار میں، اور دربار میں آنے کے بعد کہا یہ 7 آسمان. دیکھیں بڑا سخت تھا اس زمانے. میں نے جیسے ابھی مثال دی تھی نا لفٹ کی، تو آپ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. 7ویں امام کا، چھٹے امام کا زمانہ ہے. معراج وہ مرحلہ ہے جس کی حقیقت کو آج بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور آنے والے زمانے میں جیسا زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے حقیقت معراج سمجھتا رہے گا انسان کہ معراج کی کیفیت کیا ہے، معراج کی حقیقت کیا ہے. آیا اور آنے کے بعد کہا گیا کہ یہ آسمان، دانشور پڑھا لکھا انسان ہے، دربار میں آیا، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور دربار میں آنے کے بعد اس وقت کا جو بھی بادشاہ رہا ہو، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا
آپ معراج کو مانتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ معراج کا انکار کر دیا جائے؟ اس لیے کہ جہاں سورہ نجم میں ہے، جہاں سورہ اسراء میں قرآنی حقیقت ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ کہا تو پھر یہ بتائیے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ آسمان 7 آسمان ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پیاز کے چھکل ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بات کر رہا ہے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی۔ اب آپ کو ہنسی آئے گی نا، کیوں؟ کیونکہ علم اس وقت اتنا نہیں بڑا تھا، اتنی معرفت نہیں تھی۔ لیکن اب جیسے ہی اس نے کہا کہ آسمان کے پیاز کے چھلکوں کی طرح یہ 7 آسمان ہیں، تو رسول جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ آسمان پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ توجہ کر رہے ہیں بھئی، رسول اگر جسم سمیت چلے گئے تو یہ آسمان کیسے پھٹا اور پھر کیسے جڑ گئے؟ یہاں پر اب یہ بڑا اچھے سے علامہ طالب جوہری نے بھی اس روایت کو پڑھا ہے، وہ بڑا اچھا جملہ اس موقع پہ کہتے ہیں کہ عجیب دوہرا معیار ہے مسلمانوں کا۔ یہاں پر تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آسمان پھٹا کیسے، جڑا کیسے؟ جب آدم آئے تو نہیں سوچا کہ پھٹا کیسے اور جڑا کیسے، ہے نا؟ جب رسول کی بات آئی تو کہہ رہے ہیں کہ پھٹا کیسے اور جڑا کیسے۔ اب ظاہر ہے کہ درباری علماء ہر زمانے میں تھے، یہ تو آج کے جو ہے وہ صاحبان ثروت ہے کہ جو محسوس نہیں کرتے، صاحبان علم کو پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں گے جتنے بھی بڑی شخصیتیں، نواب ہوں، بادشاہ ہوں، وہ ایک گروہ رکھتے تھے ایسا علماء کا، تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب اپنے اپنے دلچسپی کی بات تھی، کوئی زیادہ کوئی کم، وہ ایک الگ بات ہے، بڑے بڑے جو حلا بھی ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس نے اپنے درباری علماء کو بلایا اور کہا بھائی اس مسئلے کا حل آپ پیش کرو کہ یہ آسمان پھٹا کیسے، جڑا کیسے۔ آپس میں باتیں ہونے لگی، باتیں ہونے، عالم جیسے ہوتا بھی کہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہم باتوں کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو ایک عالم تھا اس نے کہا بھائی کہاں چکر میں پڑ رہے ہو، سیدھے سیدھی بات ہے کہ رسول کو جو معراج ہوئی ہے نا وہ جسمانی ہوئی نہیں، رسول کو جو معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی، اور روح کے لیے پھٹنے کی یا جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں سے معیار بدلا، عقیدہ چینج ہوا، کانسیپٹ بدلا، یعنی اگر جواب نہیں دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ دیکھا آپ نے، جہالت مجبور کر دیتی ہے عقیدہ بدلنے میں۔ میرا جملہ بہت قیمتی ہے اگر آپ اس کو محسوس کر لیں۔ اگر انسان علم نہ رکھتا ہو تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنا عقیدہ بدلنے میں، اس لیے کہ جب سامنے کوئی حل نہیں ہوتا تو کرے تو کیا کرے؟ جہالت مجبور کر دیتی ہے، عقیدہ بدلا۔ کہا کہ وہ جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی۔ اچھا، کہا سرکار ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جسمانی ہوئی تھی، اور قرآن کی حقیقت عبد کسے کہتے ہیں؟ جو جسم اور روح کے ساتھ ہو۔ کیا کبھی روح کا نام عبد سنا ہے؟ اچھا، لیلن رات میں، تو کیا روح کے لیے رات اور دن بھی ہوتے ہیں؟ من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی، من اور الا یہ سب فزیکلی چیزیں ہیں، کیا روح کے لیے من اور الا کی بھی کیفیت ہے؟ تو یہ ساری کہا ہم اسے مانتے ہیں، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی خطرناک بات، تو اس زمانے کے اعتبار سے بڑا سخت تھا۔ کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا، کہا صاحب ایک ہے کہ جو اس کا جواب دے سکتا ہے، اسی کا فرزند ہے کہ جس کو معراج ہوئی، اسی کا وارث ہے کہ جس کو معراج ہوئی ہے۔ کہا کون؟ کہا امام صادق۔ کہا ذرا بلاؤ تو صحیح۔ اب جو بلایا دربار میں آئے تو دانشور جو آیا تھا اس نے پہلے ہی پوچھ لیا، کہا بھائی پہلے یہ بتاؤ آپ کا عقیدہ کیا ہے، معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی؟ اس نے کہا گفتگو کرنے سے پہلے یہ تو طے ہو جائے، ورنہ پھر بعد میں جب جواب نہ دیا جائے تو پھر یہ بھی یہی کہیں گے۔ کہا یہ بتاؤ کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ کہا معراج جسمانی تھی۔ ہم جو ہے وہ جواب نہ دینے کے ڈر سے عقیدے نہیں بدلتے، اس لیے کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ عقیدے بدلتے ہیں۔ تو لہذا اب کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتائیے یہ آسمان پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ توجہ کیجئے گا، چھٹے امام کا زمانہ، کاش مسلمان پڑھ لیتے اپنی میراث کو، کاش مسلمان پڑھ لیتے اپنی میراث کو، تو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ تھی۔
दूसरे हमारे दरवाजों पे आते हैं। ये तो हमारी जिहालत है कि जिसकी वजह से जो है हम उससे फैज हासिल नहीं कर सकते कि अपने हाथ में मोती है मगर हम समझ रहे हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है ना। इसलिए कि जौहर को समझने के लिए जौहरी की जरूरत है, तो अपने अंदर जौहर पैदा करने की जरूरत है। अब इमाम ने जैसे ही कहा ये बताओ, इमाम ने अजीब जुमला कहा। इमाम ने फरमाया कि यकीनन मेराज जिस्मानी हुई है। कहा अगर जिस्मानी हुई है तो आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? इमाम ने फरमाया कि कश्ती पर सवार हुआ है। कहा हाँ कश्ती पर सवार हुआ हूं। कहा ये बता जब सफीना पानी में चलता है तो पानी फटता कैसे है और बाद में जुड़ता कैसे है? और फिर उसके बाद फरमाया पानी की बात छोड़, तू क्या घोड़े पर सवार हुआ है? तो घोड़े पर जब तू सवार होता है तो ये बता कि हवा का खला जो है वो फटता कैसे है और हवा जुड़ती कैसे है? तो ये जवाब वही दे सकता है जो आसमानों जमीनों की खिलकत का गवाह हो, जिसके निगाहों के सामने कायनात हो। ये वही जवाब दे सकता है। बस मेरे अजीजों, लिहाजा जिस्मानी आज की टेक्नोलॉजी के एतबार से 2 मिनट आपके ले लेता हूँ। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या मुमकिन है कि इंसान जिस्म समीत चला जाए? आप कहेंगे ये तो वो है नहीं। आज ये बात प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि इंसान जा सकता है। और कैसे जा सकता है? आइंस्टाइन, आप लोग इन सब सब्जेक्ट को मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है? रिलेटिविटी, है ना। तो अब देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि जैसा जैसा जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हकाइक इस्लाम खुलते जा रहे हैं, हकाइक कुरान खुलते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं सिमते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारी सिमते क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, निस्बी है। इसलिए कि जब स्पेस पे गए तो वहां सिमते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक ये एब्सोल्यूट और मुतलक नहीं है, रिलेटिविटी निस्बी था, इजाफी था। इसी तरह वजन की कैफियत है। हमने देखा कि 10 किलो की चीज अब जो चांद पे पहुंचे तो वो 2 किलो की बची। इसका मतलब कि वजन भी एब्सोल्यूट नहीं है, मुतलक नहीं है, वो भी निस्बी है, निस्बतों के एतबार से बदलता है। आज अब जाहिर सी बात है इनकी जो आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी की, अब मुझे माफ कीजिएगा अगर कोई लफ्ज ऐसा हो कि जो आपके इल्मी समातों पे बार हो, इसलिए कि जाहिर है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं तो सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं, आप तफसीलात खुद महसूस कीजिएगा। तो कहता है वो टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, वक्त खत्म हो गया। मुमकिन है कि जो चीज आप 50 साल उसको महसूस कर रहे हैं मैं उसे 5 मिनट समझूं। वो ये कहता है कि आज की साइंस ये कहती है, उसकी थ्योरी की, आइंस्टाइन के पेश नजर, कि जब इंसान लाइट की स्पीड के करीब जाए, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 1,86,000 तकरीबन, 1 सेकंड में माइल्स, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से नूर चलता है। लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है नहीं। वो कहता है कि अगर कोई जिस्म ऐसा हो कि जिसको इस नूर की बराबर स्पीड दे दी जाए तो वक्त उसके लिए बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा उसके लिए वक्त। यानी फर्ज कीजिए कि अगर कोई इंसान जो है वो स्पेस पर जाए और किसी सितारे पर जाए और उसको जाने में 20 साल और आने में 20 साल लगे तो कितने हो गए? उसकी नजर में 40 साल हो गए। लेकिन जब वो यहां जमीन पर आएगा तो हजारों साल गुजर चुके होंगे। तवज्जो कर रहे हैं भाई? आप फ्लाइट से जाते हैं तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्या चंडू खाने की बातें कर हैं, और उधर जाते हैं तो 10 स्पीड से बोल जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत अजीम बात है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, तो अगर स्पीड इतनी हो जाए 40 साल, अब यहां से जवाब मिलता है हमें उसका भी कि जो 12वें इमाम के लिए कहा जाता है कि आखिर जब वो आएंगे तो उम्र ऐसी ही क्यों रहेगी। तवज्जो कर रहे हैं? इसलिए कि अगर स्पीड मादी एतबार से, तवज्जो कीजिएगा, मादी एतबार से अगर
मादियत को स्पीड नूर की दे दी जाए तो वक्त उसके लिए बैंड हो जाता है। 40 साल आपके हुए, हजारों साल आप पर गुजर चुके होंगे, तो उसकी निस्बत से 40 साल है। तो बस इसी तरह से अगर कोई नजदीक नूर हो जाए, उसकी स्पीड नूर के नजदीक हो जाए, तो उसके लिए वक्त बैंड हो जाता है। तो जो रसूल मुजस्सम नूर हो, उसके लिए अगर लम्हों में मेराज हो जाए तो फिर मकामे ताज्जुब नहीं है, मकामे ताज्जुब नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है इंसान उसका दुश्मन होता है जिसको वो नहीं जानता। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं अर्ज कर चुका, हमें चाहिए कि हम इल्म की तरफ बढ़े और अपने आप को उस दर से मुतमस्सिक कर ले जो बाबे मदीनत इल्म है, जो शहर इल्म है। जाहिर है कि आज 12 तारीख आ गई है और आम तौर से लोग सोयम की मजलिस करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आम तरीके से सोयम जो मनाया जाता है वो तब मनाया जाता है ना कि जब उसको दफन कर दिया जाए और तीसरे दिन उसका सोयम। लेकिन अल्लाह अल्लाह, 12 तारीख वो है जहां लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। शहादत 10 को हो चुकी है, मगर जब 11 मुहर्रम आई है और 11 मुहर्रम जोहर के बाद इब्ने ज़ियाद का नुमाइंदा उमर साद ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन कर दिया और एक मर्तबा जाना चाहते हैं ये लोग किसको लेकर, तमाम खानदान अहले बैत को लेकर असीर कर लिया गया, खयाम में आग लगा दी गई, मालो असबाब को लूट लिया गया और बीवियों को सवार करने की कैफियत जब करीब आई तो एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज, खबरदार हमारे करीब न आना, हम एक दूसरे को सवार करा लेंगे। आप जानते हैं कि सैयद सज्जाद को किस तरह से सवार कराया, बेकजावा ऊंट पर सैयद सज्जाद को बिठा दिया गया। ऊंट बगैर कजावे के सवारी करना बड़ा मुश्किल होता है। बगैर कजावे के सैयद सज्जाद को ऊंट के ऊपर बिठा दिया गया। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोक़ो सलासिल हैं और कैफियत यह है कि दोनों कदमों को बांध दिया गया ताकि पुश्त नाका से गिर ना सके। ये कैफियत सैयद सज्जाद की है और बास तवारीख के एतबार से 4 बरस के जनाबे बाकिर भी हैं कि जो बेकजावा ऊंट के ऊपर इसी तरीके से सवार हैं। और अजीजों, बस एक मर्तबा जैसे ही सवार कराने की कैफियत आई और जब बीवियों के पास चंद लोग आए तो एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, खबरदार हमें हाथ न लगा, हम नबी ज़ादियां हैं, हम अली की बेटियां हैं, हम खुद सवार होंगे। मुझे नहीं मालूम कि ज़ैनब ने किस किस को कैसे कैसे सवार कराया, लेकिन हाँ जब अपने सवारी की मंजिल आई, अब ज़ैनब खुद सवार हो तो कैसे सवार हो। बस एक मर्तबा कभी दाईं तरफ देखती हैं, कभी बाईं तरफ देखती हैं और एक मर्तबा फुरात कर रुक कर के आवाज देती हैं, या आखी अवल फज़ल अंतर लज़ी रकबतनी दरतुल खुरूज मिनल मदीना। ऐ मेरे गाजी, अरे जब ज़ैनब मदीने से चली थी तो बड़ी शान और शौकत से ज़ैनब को सवार किया था। ऐ मेरे शेर, अब ज़ैनब को कोई सवार करना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शोहदाए करबला के। बस लीजिए, सब काफिले को जो है वो सवार जब हो गया तो एक मर्तबा अहले हरम को उस तरफ से गुजारा गया जहां शोहदा के लाशे में गोरो कफन पड़े हुए थे। बस एक मर्तबा एक बीबी ने अपने आप को नाके से अपने शहीद से मुताल्लिक जो शहीद था उसको गिरा दिया। उम्मे लैला ने अली अकबर के लाशे पे अपने आप को गिराया। उम्मे फरवा ने कासिम के जनाजे पे अपने आप को गिरा दिया। अली तो ज़ैनब ने इमाम मज़लूम करबला के जनाजे पे अपने आप को गिराया। और एक मर्तबा आवाज दी, आंता अखी हुसैन, अरे क्या तू मेरा भाई हुसैन। लाशा बेगो
چوم کر فریاد کر رہی ہے، زینب فریاد کر رہی ہے، بھیا تمہارے بال خیام جلا دیے گئے، بھیا تمہارے بال ردائیں کو چھین لیا گیا، بھیا زینب جا رہی ہے مگر جائے تو کیسے جائے؟ اگر زینب کو اختیار ہوتا تو زینب یہیں پر شہادت پا لیتی، مگر تم چھوڑ کر نہ جاتی۔ پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی، واہ جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء، اے نانا آپ پر فرشتے سلام کرتے ہیں، حاضر الحسین مرمل بالدماء، ارے یہ میرا ماجایا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا ہے، مقتول راس من القفا، ارے جسے پسے پش ذبح کر دیا، مسلوب الامامت والرداء، جس کے لباس کو چھین لیا گیا، بیوی فریاد کرتی گئی۔ راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، زینب کے نالا و شیمن میں اتنا درد تھا کہ کوئی دشمن اور دوست میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ اللہ اللہ، مگر اس کے بعد یہ کیفیت عجیب ہے، زینب نے کربلا کا کوئی بھی شہید جب شہادت پاتا تھا تو حسین آتے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کر جنازے کو اٹھا کر کہتے تھے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ زینب نے اس کیفیت میں بھی اپنی شجاعتوں کو سمیٹا اور ایک مرتبہ ہاتھ کو بلند کیا اور ہاتھوں سے امام کے جنازے کو اٹھا کر کہتی ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزوں، اس لیے کہ ساری بیویاں ناقے سے خود گر گئی تھی، مگر سید سجاد کے قدم چونکہ بندھے ہوئے تھے، گرتے تو کیسے گرتے، لیکن ایک مرتبہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں زینب نے کیا دیکھا کہ میرے لال سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، اے میرے بیٹا لگتا ہے کہ تمہاری روح قفس انگلی سے پرواز کر جائے گی، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ آواز دی ہے بوبی اماں، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں مہڑیاں، گلے میں توقے داڑ، ارے اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے۔ اے میرے لال پریشان نہ ہو، ایک زمانہ آئے گا تیرے بابا کا روزہ شان سے بنے گا، کائنات سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے۔ بیوی نے عالم غیر معلمہ نے اس وقت وہ کیا، بس آخری جملہ لیجئے 13 محرم آ گئی۔ بس عزیزو چند جملے سنیے، بنی اسد کی خواتین پانی لینے کے لیے ایک مرتبہ میدان کارڈار کی طرف آئے، کیا دیکھا کہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں اور ان سے تازہ تازہ خون برآمد ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ اپنے مردوں کے قریب گئی، آواز دی، تم نے خوف کی خاطر اگر بیٹے فاطمہ کے لال کی نصرت نہ کی تو کم سے کم انہیں دفن کر دو۔ بس عزیزو بنی اسد کے افراد لے کر بڑھے۔ مجھے عزیزو 2 محرم میں امام نے اسی لیے خواتین بنی اسد کو بلایا تھا، اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو پانی کے بہانے سے آنا، ہمیں دفن کر دینا۔ اے بنی اسد کی بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک مشت خار ہمارے جنازوں پر ڈال دینا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ آئے، لیکن دفن کریں تو کیسے کریں؟ حسین کا جنازہ کون سا ہے، عباس کا جنازہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی جسم پر سر نہیں ہے۔ اتنے میں کسی کو آتے ہوئے دیکھا، ایک رہوار آ رہا ہے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلایا، کہا دیکھو یہ جنازہ میرے بابا حسین کا ہے، یہاں دفن کرو۔ امام کو دفن، معصوم کو معصوم ہی دفن کر سکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب امام کو دفن کیا، اپنی انگلی سے لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا وغریبا، ارے یہ قبر اس کی ہے کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سب کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد جانا چاہتے ہیں، بس اتنے میں سید سجاد نے آواز دی، اے بنی اسد کے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ارے ایک جنازہ بھی قرآن کے کنارے موجود ہے۔ بس عزیزوں
9 बज गए 9